بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر آخر لوگوں سے گناہوں کا صدور کیوں کر ہوتا ہے؟ لوگ رمضان میں بھی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جب شیطان ہی قید ہو گیا تو پھر بھی رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر 11 مہینہ تک شیطان انسان کو بہکانے میں مگن رہتا ہے اور بدنصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسانی ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان میں گناہوں سے وہ باز نہیں رہ پاتا۔ زیادہ تر ماہ رمضان میں انہی لوگوں سے گناہوں کا زیادہ صدور ہوتا ہے جو علاوہ رمضان کے بھی کثرت کے ساتھ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، چونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جو کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نتیجتاً بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی اور خیر کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسان کا گناہوں سے باز و بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بسا اوقات اس کا جی اسی سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا اور وہ نیکیوں کے ماحول سے بھاگنے ہی کی تدبیریں سوچتا ہے، اور اس کا نفس اسے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ غفلت اسے گھیر لیتی ہے اور وہ بد نصیب نیکیوں اور اچھے پاکیزہ ماحول سے دور جا پڑتا ہے۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں بلکہ پوری راتیں وہ شخص فضولیات، کھیل کود، گانے باجے، تاش و شطرنج اور طرح طرح کے خرافات میں برباد کرتا ہے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں یہ میسج آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔